تو یہ انسانی کیا حیوانی فطرت بھی ہے کہ وہ مالک کے آگے سر جھکاتا ہے، اس کو پہچانتے ہیں۔ شیر جیسا پھاڑ کھانے والا جو درندہ ہے تو وہ جو اس کو کھلاتے ہیں یہ اس میں چڑیا گھر وغیرہ میں ان کے سامنے میں ایسے سر جھکا لیتے ہیں۔ تو صرف ایک جگہ ہے جہاں آ کر انسان یہ قانون پوری طرح توڑ دیتا ہے، صرف ایک جگہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑا احسان کرنے والا اللہ ہے، اس سے بڑا محسن تو کوئی ہے نہیں، وہیں انسان یہ قانون توڑتا ہے۔ نمک حرام ایک بڑی گالی کر شمار کر، نمک حرام ہے، کہتا جی میں آپ کا نمک حلال کروں گا، نمک حرام نہیں ہوں، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، میں حلال کروں گا۔ چھوٹا موٹا احسان ہوتا ہے اس کے آگے بچھ رہا ہوتا ہے، سر جھکا رہا ہوتا ہے۔ تو بے زبان جانور، پھاڑ کھانے والا درندہ، وہ اپنی ساری توانائی اس محسن کے اوپر خرچ کر دیتا ہے جو اس کی خدمت کر رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ کی باری آتی ہے جو سب سے بڑا محسن ہے تو اسی سے ہم ٹکرا جاتے ہیں۔ اس کا اللہ نے قرآن میں گلہ کیا، قتل الانسان ما اکفر۔ یہ ساری پیچھے جو میں نے آپ کو تمہید سنائی ہے، یہ قتل الانسان میں یہ سارا مضمون موجود ہے۔ قتل الانسان ما اکفر، ارے انسان میں تجھے کیا کیا گلے سناؤں تیرے، تجھے میں کیا کیا گلے دوں، کوئی ایک گلہ ہو تو میں تمہیں سناؤں۔ قتل الانسان، یہ ہے تو عربی کا محاورہ، لیکن اردو محاورے میں یہ مطلب اس کا نہیں ہوگا اے انسان تو قتل کیا جائے، یہ تو مراد نہیں ہے۔ ارے میرے بندے تو کتنا ہی ناقدرہ نکلا، قتل الانسان ما اکفر، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے، ما اکفر، کتنا بڑا تو ناشکرہ ہے۔ قتل الانسان، یہ اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے، اتنا شہنشاہ ہو کر۔ گلہ تو کمزور آدمی بڑوں سے گلہ کرتا ہے، جب کچھ بس نہیں چلتا تو پھر گلے کرتا ہے، جس کا بس چلتا ہے وہ تو بدلے لیتا ہے۔ تو اللہ جیسا شہنشاہ، کریم اور طاقتور اور مہیمن، تو اس نطفے سے بنے انسان سے اللہ تعالیٰ گلہ کر رہا ہے کہ میرے بندے میں تجھے کیا کیا سناؤں، تیری کتنی شکایتیں ہیں میں تجھے سناؤں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، تیری ناشکریوں کی داستان بڑی طویل ہے۔ من ای شیء خلق، تو یہی بھول گیا کہ میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا، جو تو یاد ہی کوئی نہ رہا کہ تو کہاں سے چلا تھا۔ هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک زمانہ تو تیرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے کہ تو تھا ہی کچھ نہیں، نطفہ تو کوئی چیز ہے، تو کچھ بھی نہیں، صفر۔ وہاں سے تیرے رب کا ارادہ چلا تو من ای شیء خلق، تمہیں یاد ہے تم کہاں سے بنے ہو، کہ شاید تم بھول گئے ہو فیصل آباد کی بھول بھلائیوں میں، یا جوانی کے نشے میں، یا طاقت کے نشے میں، یا اپنی غفلت کی وجہ سے، کوئی نشہ نہیں، صرف غفلت کا ہی نشہ ہے، تم بھول گئے ہو۔ تو واللہ خلقکم من تراب، مٹی تمہاری اصل مٹی ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کالفخار، کھنکتی ہوئی مٹی۔ تو وہاں سے تیرے رب نے تیری تخلیق کی ابتدا کی۔ من ای شیء خلقہ، پھر اس مٹی کو کیا کیا، من تراب ثم من نطفۃ، من نطفہ، من ای شیء خلقہ، کہاں سے بنے ہو، من نطفہ۔ یہاں وقف ہے، وقف ہے کہ قرآن پڑھنے والا چاہے وہ نماز میں پڑھ رہا ہو، چاہے وہ ویسے تلاوت کر رہا ہو، تو جب وہ یہاں پہنچے تو رک جائے۔ من ای شیء خلقہ،
یہ جھٹکا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، پتہ ہے کہاں سے بنایا ہے؟ نہیں، من نطفہ، یہاں رکو تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں یاد ہے؟ نہیں، میں بتاؤ من نطفہ، ایک گندے پانی سے بنے ہو، گندے پانی سے بنے ہو، نہ مما مہین، گندا ناپاک پانی تمہاری ابتدا ہے، من نطفہ، یہاں وقف ہے کہ یہاں قرآن پڑھنے والا تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو جھٹکا دے، ارے ظالم دیکھ تو صحیح تیری ابتدا کیا ہے، من نطفہ، ایک گندا پانی، من ماء مہین، من نطفۃ امشاج، مرد عورت کا ملا ہوا پانی، کہاں؟ فی بطون امہاتکم، ماں کے پیٹ میں، کیسے؟ فضا میں، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، تین اندھیروں کے اندر تمہیں بناتا ہے، اور وہ اتنا باریک قطرہ ہوتا ہے کہ وہ اس آنکھ سے نظر ہی نہیں آتا، بہت بڑی خوردبینوں سے اسے دیکھا جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ آپس میں ملاتا ہے۔ اگر مرد عورت کے پانی کو ملانا ہمارے ذمہ کر دیا جائے تو انسان کے منی کے قطرے وہ جو اندر جاتا ہے چھوٹا سا ذرہ، اس میں 2.5 کروڑ سیل ہوتے ہیں، 2.5 کروڑ، اور ادھر سے صرف ایک چھوٹا سا انڈا آتا ہے، ان 2.5 کروڑ میں ہر سیل میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں، خفیہ کوڈ ہیں۔ یہ جو انڈا اترا ہے اس میں 60,000 خفیہ کوڈ ہیں، ان 2.5 کروڑ میں ایک سیل وہ ہے جس کے کوڈ اس انڈے کے کوڈ کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، وہ جب اسے ڈھونڈ کے ملے گا تو پھر تخلیق کا عمل شروع ہوگا۔ ان 2.5 کروڑ سیل میں ایک صرف ہے، ایک، تو 2.5 کروڑ میں ایک لو تو اس میں 60,000 ہیں، تو اس کے 60,000، ایک کو ایک سے ملاؤ، دوسرے کو دوسرے سے ملاؤ، تیسرے کو تیسرے سے ملاؤ، چوتھے کو چوتھے سے ملاؤ، جی 1000 کو 1000 میں سے، جی 10,000 کو 10,000 میں سے، 60,000 کو 60,000 میں سے ملاؤ، نہیں ملا اب دوسرا سیل لاؤ، اسے ملاؤ، نہیں ملا اب تیسرا سیل لاؤ۔ اگر یہ کام ہمارے سپورٹ کر دیا جائے کہ یہ 2.5 کروڑ سیل ہیں اور یہ ایک سیل انڈا ہے، اس کا ہم جنس نکالو اور اس سے ملا دو، تو ہمارے پاس بڑی بڑی لیبارٹریاں ہوں اور اس پر لاکھوں کروڑوں ڈالر کا خرچ ہو، اور بڑے ماہر زولوجی کے ماہرین اور جینیٹک سائنس کے ماہرین اس پر بیٹھیں اور اس کو تلاش کرنے لگیں، تو کم از کم 2.5 سال میں جا کر اس کو تلاش کرنے کے قابل ہوں، 2.5 برس۔ یہ جو 2.5 سال کا عمل ہے جو لیبارٹریز اور روشنیوں میں ہوگا، یہ 3 اندھیروں میں اللہ عرش پر ہوتے ہوئے اس انڈے کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ وہ صرف 2 گھنٹے کے اندر اپنا ساتھی تلاش کر لیتا ہے، صرف 2 گھنٹے، سب کچھ چیک کر کے، سب کچھ چیک کرنے کے بعد جو اس میں اس کا ساتھی ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کر وہ جڑتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر اوپر سے امر آتا ہے کہ مخلقہ، ہاں اب چلو تمہاری تخلیق کا حکم ہو گیا، تو پھر آگے بننا شروع ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا حکم آئے نہیں تو وہ ڈھونڈ کر بھی اسے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر سے حکم نہیں آیا ہے، ملنے کے بعد بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں اوپر والے خالق کا ابھی امر نہیں آیا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، میں اور آپ اس مرحلے سے گزرے ہیں، اور میرے اللہ نے ہر ایک کو اس سے گزارا ہے، اور وہ وہاں بناتا ہے جہاں نہ کوئی ہوا کا گزر ہے نہ روشنی کا گزر ہے، اور 1 سیکنڈ کے 10 کروڑویں حصے کے برابر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ اگر ہٹ جائے تو انسان کی یہ آنکھیں ماتھے سے اتر کر پاؤں پہ چلی جائیں، اور پاؤں کی انگلیاں پاؤں سے اٹھ کر ماتھے پہ جا کے فٹ ہو جائیں، اتنی زبردست تبدیلی اس کے اندر آئے۔ تو ان اندھیروں میں اتنی باریک چیز پر اللہ تصویر بناتا ہے، جب وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ بناتا ہے وہ دل ہے، دل سب سے پہلے بنتا ہے، اور ہر انسان کا جو دل ہے نا
دل تو سب سے پہلے بنتے اور بننے کے ساتھ ہی دل دھڑکنا شروع ہو جاتا. دل بند نہیں ہوتا، آنکھیں بند، کان بند، زبان بند، ہاتھ بند، پاؤں بند، ہر چیز جب تک روح نہیں پڑتی بالکل ہر چیز ثابت ہے. لیکن دل بغیر روح کے ہی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. پیدا ہوتے ٹھک 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 شروع ہو جاتا ہے، اور پھر 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح پیدا ہوتی ہے. ہر انسان کا دل اس کے اپنی آپ سے 4 مہینے عمر میں بڑا ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر جو اللہ جنریٹر فٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو بجلی کا نظام چلاتا ہے، وہ مرتے دم تک اس میں ایک ذرہ کی اللہ تعالیٰ خرابی نہیں لانے دیتا. بیماریاں ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں، کچھ اللہ کی تقدیر سے آتی ہیں. من ای شیء خلق، یاد ہے کیسے بنے تھے؟ من نطفہ، نطفے سے بنے. کیسے بنے تھے؟ خلقہ فقدرہ، خلقہ فقدرہ، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. یہ ساری آیات اس ایک نقطے پر مجھے کھینچ کے لا رہی. میرا بندہ تو کتنا ناشکر ہے، اب گھوڑے کو نہیں دیکھتا ہے کیسے تیرا فرما بردار ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. اللہ گھوڑے کی قسمیں اٹھا کر آگے کہتا ہے انسان تو بڑا ناشکر ہے. یہ قسم اور اس مضمون میں کیا مناسبت ہے؟ پہلے کہتا مجھے قسم ہے گھوڑوں کی. کون سے؟ دوڑنے والے جن کی آواز نکلتی ہے نتن سے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا، ان گھوڑوں کی قسم جو پاؤں جب پتھر پر مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی. فالمغیرات صبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو صبح سویرے تیرے دشمن پر حملہ کرتے ہیں. اس کی تو کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تیری دشمنی ہے. تیری دشمنی میں وہ اپنا سینہ پیش کر رہا ہے. فأثرن به نقعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور ان گھوڑوں کی قسم جو بیچ وسط میں دشمن کے گھس جاتے ہیں، تیری خاطر اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. ان کو تو کوئی دشمن ہے. يدعون عنتر والرماح كأنها اشطان بير في لبان الأدهم ما زلت أرميهم بغرة وجههم ولبانهم حتى تسربل بالدم. ایک بڑا شاعر ہے عنترہ، وہ اپنے گھوڑے کی تعریف کر رہا ہے کہ میرا جو گھوڑا ہے نا، جب عین جنگ ہوتی ہے نا، جنگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو پھر لوگ مجھے پکارتے ہیں عنتر کدھر ہو؟ تو میں اپنے گھوڑے کو لاتا ہوں دوڑاتا ہوا. کمیت گھوڑا میرا آتا ہے اور آگے دشمن میرا ان نیزوں سے استقبال کرتا ہے جن کے پیچھے لکڑیاں اتنی لمبی ہیں. نیزے کے پیچھے لکڑی جتنی بڑی ہو تو اس کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ جاتی. تو عرب میں پانی بہت نیچے تھا، پانی بہت نیچے تھا، تو اس کو نکالنے کے لیے رسیاں بڑی لمبی ہوتی تھیں. جو نیزہ باز ہیں ان کے ہاتھوں میں نیزے وہ ہیں جن کی لکڑیاں اتنی لمبی ہیں جتنا پانی نکالنے والے ڈول کی رسی لمبی ہوتی ہے. اتنی لمبی ان کے نیزے کی لکڑیاں ہیں. کہ پھر میں ان سے لڑتا رہا اور وہ میرے گھوڑے کو زخمی کرتے رہے، یہاں تک کہ میرا گھوڑا اپنے خون کی شلوار پہن کے کھڑا ہو گیا. لیکن اس نے یہ نہیں کہا مالک دشمنی تیری اور مرواتے مجھے ہو، یہ نہیں کہا. سارا دن لڑتا ہے، سارا دن بھاگتا ہے. صبح کی پاؤں پھٹنے سے پہلے پھر تو اس کو شہ دیتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، وہ پھر اچھل کے ہوا میں اڑتا ہے، پھر تیرے دشمن پر جا پڑتا ہے، چنگاریاں اڑاتا ہے، غبار اڑاتا ہے، وسط میں جاتا ہے، بے جگری کے ساتھ تیرا ساتھی بنتا ہے. نہ تو اس کا مالک ہے نہ خالق ہے، صرف تو نے اس کو ایک وقت چارہ ڈالا اور
2 وقت اس کو پانی پلایا، اور عرب میں تو ویسے ہی 1 وقت پلاتے تھے، کہ 1 وقت کا پانی اور 1 وقت کے چارے پر اس نے تیرے ساتھ وہ وفا کی کہ تیرے دشمنوں پر وہ تیری محبت میں قربان ہوا ہے، اس کی تو کوئی دشمنی نہیں تھی، صرف اس نے چارے کو اتنا پالا اور چند گھونٹ پانی کو اس نے وہ عزت دی کہ تجھ پر فدا ہو گیا۔ ان الانسان لربہ لکنود، ارے ظالم تو بھی تو میرا شکر گزار بنتا، تو تو میرا ناشکرا ہو گیا، اور میں تو تمہیں بنانے والا، صرف پانی نہیں پلانے والا، تیرا بنانے والا، صرف روٹی نہیں کھلانے والا، تیرا بنانے والا، پہنانے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، سلانے والا، چلانے والا، بلوانے والا، سنوانے والا، ہنسانے والا، رلانے والا، صحت دینے والا، زندگی دینے والا، رزق دینے والا، دھرتی کا فرش بچھانے والا، آسمان کی چھت بنانے والا، سورج کو خدمت پر مقرر کرنے والا، چاند تاروں کو تیرے تابع کر کے تیری خدمت کے لیے مقرر کرنے والا، پھلوں سے رس اور جوس نکالنے والا، اور لکڑی سے پھل نکالنے والا، اور غلے نکالنے والا، پھول نکالنے والا، پھل نکالنے والا، اور مور اور کوئل بنانے والا۔ مور نہ دیکھو، مور کا حسن مور کی ذاتی ضرورت نہیں ہے، تو تیرے حسن کی تسکین، تیرے حسن پرستی کی تسکین کا وہ سامان بناتا ہے۔ یہ سب 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 والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ تیرے لیے بنایا، تو گھوڑے جتنا وفادار بھی نہ رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اور مجھے گواہ کی ضرورت نہیں، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تیری اپنی زندگی اس پر گواہ ہے۔ چاروں طرف حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، اور تو آرام سے بیٹھا ہوا ہے، کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہو، کبھی تاش کھیل رہے ہو، کبھی شطرنج کھیل رہے ہو، کبھی کرکٹ کھیل رہے ہو، کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہو، کبھی گپیں مار رہے ہو، کبھی کچھ کر رہے ہو، کبھی روٹی کھا رہے ہو۔ تمہارے ہاتھ سے نوالا نہیں گرتا کہ اللہ نے پکارا ہے، گھر کے پالتو کتے کو روٹی ڈالو، وہ روٹی پہ پڑ جائے، کھانا شروع کر، برے سے پکارو تو روٹی چھوڑ کے دوبارہ تمہارے پاس آ جائے گا، کہے گا روٹی پھر کھاؤں گا، مالک تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ اتنے چھوٹے تم بن گئے، جانوروں سے بھی نیچے چلے گئے، تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے۔ میں نے کہا سر جھکاؤ، تم نے کہا اٹھائیں گے، میں نے کہا سچ بولو، تم نے کہا جھوٹ بولیں گے، میں نے کہا پاک دامن رہو، کہا نہیں زنا کے اڈے چلائیں گے، میں نے کہا شراب چھوڑو، میں نے بھٹیاں چلائیں گے۔ جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے، جس سے روکا وہی کرتے چلے گئے۔ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، تمہارا بندہ اتنی وفا تو کر جتنا گھوڑا کرتا ہے، جتنا کتا کرتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، بنایا، ایویں نہیں بنا دبے لکیریں پھیر کے چلو بھائی باہر آ جاؤ، قدرہ، خلق فسوى والذی قدر فہدی فی ای صورت ما شاء رکبک۔ ہے یا ایہا الانسان، قرآن میں صرف 2 دفعہ ہے یا ایہا الانسان، یہ جو ہے نا یا ایہا الانسان، یہ اللہ کی محبت کا بھرا ہوا جام ہے، ایسا بول ہے جس سے وہ شہد کا چھتا نہیں ہوتا اور اس سے شہد گر رہا ہوتا ہے، ٹپک رہا ہوتا ہے۔ یہ یا ایہا الانسان، اس میں اتنی مٹھاس ہے جو شہد کے چھتے کی طرح ٹپک رہی ہے۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تو رب کو ہی چھوڑ بیٹھا، کس نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا، کس نے تمہیں دھوکہ دے دیا میرے بارے میں، تو میرا ہی باغی بن گیا۔ خلقک فسواک فعدلک، بنانے والا بھی میں، خوبصورت بنانے والا بھی میں، یہ شکل دینے والا بھی میں، اعتدال اس میں رکھنے والا بھی میں، اس خوبصورت شکل کے ساتھ ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں بھی میں ہی تمہیں لے کر آیا، پھر تمہارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا نظام بھی تمہارے لیے اللہ ہی نے چلایا۔ یہ سب جو کرنے والا تھا، ما غرک بربک الکریم، اس اللہ کو تم نے کیوں چھوڑ دیا، تمہیں کون دھوکہ دے گیا، کیوں اپنے رب کی کہ در سے تم دور چلے گئے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا گلہ ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ میرے بندو اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ ان ذکرتنی ذکرتک،
وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، تو مجھے یاد رکھ میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جا میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں۔ تو لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے بھائیو کہ اس وحدہ لا شریک اللہ کا احسان مانو، جس نے ہمیں یہ ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے آگے سر نہ اٹھاؤ، جو کہے کر دو۔ تھوڑی سی تنخواہ پر لوگ ساری زندگی مالک کے آگے سر جھکا کے چلتے ہیں، تھوڑی سی سہولتوں پر لوگ اپنا سب کچھ ضمیر تک بیچ کر ان کو نفع پہنچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ میرا تو سر سے لے کر پاؤں تک میرا اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ میرا ایک دفعہ آپریشن ہوا تو ان کا آپ نے 6 گھنٹے سیدھے لیٹنا ہے، سیدھے لیٹنا۔ 3 گھنٹے کے بعد میری چیخ نکلی، میں نے کہا مجھے کروٹ دو، چاہے زخم پھٹتا ہے تو پھٹنے دو، میں کروٹ لیتا ہوں۔ کبھی سوچا ہے کتنی رب کی بڑی نعمت ہے میرے اوپر کہ میں کروٹ لے لیتا ہوں۔ 3 گھنٹے میں نے کہا مجھے کروٹ دو، مجھے زخم سے زیادہ اس کی تکلیف ہو۔ پھر انہوں نے مجھے روکے رکھا 1 گھنٹہ اور اوپر گزر گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد میری بس ہوگی، میں نے کہا میری جان جائے گی نا، جانے دو، مجھے کروٹ دو۔ تو انہوں نے پھر مجھے کروٹ دلائی۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں کروٹ لیتا ہوں، میرے رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اس پر تو کبھی شکر ہی نہیں ادا کیا، کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ یہ بھی میرے رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر وہ ہرنی کا آپریشن تھا تو مثانے پر اس کا پتہ نہیں کیا پریشر تھا، میں پیشاب کرنے گیا، میرا پیشاب نہیں جاری ہو رہا، اتنا تڑپا۔ تو اس دن مجھے پتہ چلا کہ میں پیشاب کرنے بیٹھتا ہوں اور اللہ میرے پیشاب کو جاری کر دیتا ہے، یہ میرے اوپر کتنا بڑا اللہ کا احسان۔ ہارون رشید پانی پی رہا تھا تو اس کے ساتھ بیٹھے تھے محمد بن سماک، ایک محدث، ان سے کہنے لگا مجھے کوئی نصیحت تو کرو۔ وہ کہنے لگے یہ پانی جو تیرے ہاتھ میں ہے تو صحرا میں بھٹک جائے اور پیاس سے مرنے لگے، کوئی شخص کہے میں پانی دیتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا آدھا ملک دے دوں گا، آدھا۔ بغداد سے لے کر فیصل آباد تک ہارون رشید کی حکومت تھی، یہ ذہن میں رہے۔ کہنے لگا اچھا پی لو، اس نے پی لیا۔ پھر کہنے لگا یہ بتاؤ یہ پانی تیرے پیٹ میں ٹھہر جائے اور نکلے نہیں اور تو تڑپنے لگے تو ایک آدمی کہ میں نکالتا ہوں، کیا دو گے؟ کہنے لگا باقی آدھا ملک اس کو دے دو۔ تو انہوں نے فرمایا ہارون وہ ملک جس کے آدھے کی قیمت چند گھونٹ پانی ہو اور باقی آدھے کی قیمت چند قطرے پیشاب ہوں، اس قابل نہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ کو ناراض کرتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ میرے بندو میری نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے ہو اور تم ہو ہی نہ شکر۔ تو میرے بھائیوں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا ہے جو میرے وجود میں آنے کا سبب، پھر میری ساری نافرمانیوں کے باوجود میں رزق بھی دیتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے، صلح بھی دیتا ہے، اٹھا بھی دیتا ہے۔ اپنا بیٹا نافرمان ہو جائے تو گھر سے نکال دیتے، آگ کر دیتے، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہم نے اپنے بیٹوں کو آگ کر دیا ہے، یہ آنکھ جب سے بیدار ہوئی ہے یہ اللہ کی نافرمان ہے، یہ کان جب سے سننا شروع ہوئے ہیں یہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارا وجود رواں گناہوں میں جکڑا ہوا اور گٹر بنا ہوا ہے۔ نہ کبھی اللہ آنکھوں میں تیر مار کے پھوڑتا ہے، نہ کبھی کانوں کے پردے پھاڑتا ہے، نہ کبھی پاؤں کاٹتا ہے، نہ کبھی ہاتھ توڑتا ہے، نہ کبھی عقل کو مسخ کرتا ہے۔ وہ مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے، مہلت دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس کا اس سے بھی بڑا احسان ہے کہ میری ساری نافرمانیوں کے باوجود وہ میری توبہ کا انتظار کرتا ہے اور مجھے نشانیوں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ میں تمہیں چاروں طرف سے اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، شاید کہیں کوئی نشانی نظر پڑے اور تم لوٹ کے میری طرف آؤ۔ تو بھائیوں یہ کلمے کے بعد سب سے پہلا حق میرے اللہ کا ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے اور اسی کی غلامی میں زندگی کو گزارا جائے، جو کہے وہ کر دے، جہاں سے روکے اسے چھوڑ دے۔ اتنا ایمان سیکھنا
ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اللہ کی پسندیدہ زندگی کو اپنائے، ناپسندیدہ زندگی کو چھوڑے۔